ہٹلر کو ہٹ کرنے والا ہٹلر آخر کون تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی چرچا کریں گے۔ یہ بات ہے سن 1944 20 جولائی کی، جب ایک 36 سالہ فوجی جرمن اہلکار کرنل کلاus وان سٹوفنبرگ مشرقی پرشیا کے جنگل میں فوج کی سخت سیکیورٹی میں قائم ایک تنصیب پر پہنچے۔ ان کا مقصد ہٹلر کو قتل کرنا تھا۔ اس تنصیب کو وولف لائر یا بھیڑیے کا غار کہا جاتا تھا اور یہ مشرقی محاذ پر ہٹلر کا خفیہ دفتر ہوا کرتا تھا۔ سٹوفنبرگ ہٹلر اور جرمن اعلیٰ حکام کے درمیان روزانہ کی بریفنگ میں شامل تھے، مگر ان کے بریف کیس میں ایک بم تھا۔ جرمن فوج کے افسر جنرل والٹر وارلیمارٹ نے 1967 میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم لوگ ایک کمرے کے اندر کھڑے تھے، ہٹلر کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے داخل ہوتے ہی کانفرنس کا آغاز ہوا۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور میں نے مڑ کر دیکھا کہ ایک کرنل کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اس کرنل نے مجھ پر کافی زیادہ اثر کیا کیونکہ اس کی دائیں آنکھ پر کالا کپڑا لگا تھا، اس کا بازو ایک کٹا ہوا تھا اور وہ بہت سیدھا کھڑا ہوا تھا، لائک اے جینٹل مین۔ وہ ایک روایتی فوجی کی زندہ تصویر تھا۔ ہٹلر نے اس کی جانب دیکھا اور جنرل کائٹل نے اس کا تعارف کرایا۔ سٹوفنبرگ کا تعلق ایک خاندان جرمن گھرانے سے تھا اور وہ کیتھولک مذہب کے پیروکار تھے۔ ان کے بیٹے برٹ ہولڈ شونگراف ون سٹوفنبرگ کا کہنا ہے کہ سب کہتے ہیں میرے والد بہت خوبصورت تھے، کالے بال، نیلی آنکھیں اور قد میں بہت لمبے تھے، اور وہ بہت خوش مزاج بھی تھے اور ہم سب ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ سن 1943 میں سٹوفنبرگ تینوس میں لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہاں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، ان کا دایاں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں۔ سٹوفنبرگ بظاہر سیاسی نہ تھے، مگر وہ قدامت پسند اور وطن سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے نازی پالیسیوں کی حمایت کی، مگر جب جنگ بڑھتی گئی تو حکومت کے خلاف ان کی نفرت میں بھی مزید اضافہ ہوتا گیا۔ انہیں جرمنی کے مظالم دیکھ کر خوف آنے لگا اور ان کو اندازہ ہوا کہ شاید جرمنی جنگ ہار جائے گا۔ ان کے بیٹے برٹ ہولڈ کا کہنا ہے کہ ان کے والد ہٹلر کی جنگی حکمت عملی کے مخالف تھے۔ میں 10 سال کا تھا اور دنیا میں ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتا تھا۔ میں خود بھی نازی بننے والا تھا، مگر یہ بات میں نے اپنے والدین سے کبھی نہ کی۔ اگر میرے والد نے ہم سے سیاست پر بات چیت کی ہوتی تو ان کے خیالات ظاہر ہو جاتے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں سے بھی بات نہیں کی، کیونکہ بچے سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ جب سٹوفنبرگ جنگ میں زخمی ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے تو ان سے فوج میں خفیہ باغی گروہ کے جنرل ہینگ وان تریسکو نے رابطہ کیا اور اس طرح سٹوفنبرگ باغی گروہ کے منصوبے کا اہم حصہ بن گئے۔ آنے والے کچھ مہینوں میں ہٹلر کو مارنے کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے، مگر سب کے سب ناکام رہے اور اسی وجہ سے گسٹاپو ان باغی فوجیوں کی طاق میں تھے۔ سن 1944 میں سٹوفنبرگ جرمن ریزرو آرمی میں چیف آف سٹاف بنے۔ اس منصب کی وجہ سے انہیں ہٹلر کی قربت بھی میسر آ گئی۔ اب باغیوں کا ایک منصوبہ بنا جو بہت خطرناک تھا۔ اس کے مطابق سٹوفنبرگ دھماکہ خیز مواد بریف کیس میں سیکیورٹی چوکی سے لے کر جائیں گے اور اسے ہٹلر کے قریب جا کر رکھیں گے۔ اب چونکہ یہ آرمی چیف ہیں ریزرو آرمی کے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی زیادہ چیک بھی نہیں کرے گا اور خود کوئی بہانہ بنا کر وہاں کمرے سے نکل جائیں گے۔ دھماکے کے بعد سٹوفنبرگ فوراً برلن چلے جائیں گے، جہاں باغی ریزرو فوج کے ذریعے حکومت کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ دھماکے کے بعد ہٹلر اور میسولینی نے اس حال کا جائزہ لیا جہاں بم پھٹا تھا، جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن تھرسڈے 20 جولائی کو جب سٹوفنبرگ وولف لائر میں آئے تو بم بناتے ہوئے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ صرف ایک بم ہی اپنے ساتھ رکھ سکے۔ سابق فوجی وارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ سٹوفنبرگ کے صحت مند بازو کے نیچے ایک بریف کیس تھا، مگر اس کے بعد میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے میں نے انہیں میز کے نیچے بم رکھتے ہوئے یا تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ تقریباً 5 یا 10 منٹ کے بعد دھماکہ ہوا۔ سٹوفنبرگ نے کمپاؤنڈ کے باہر سے دھماکہ ہوتا دیکھ لیا اور وہ برلن کی طرف یہ سمجھتے ہوئے روانہ ہوئے کہ ہٹلر یقیناً قتل ہو چکے ہیں، مگر ایسا نہ تھا۔ دھماکے سے ذرا دیر پہلے ہی کسی نے بریف کیس کو ہٹلر سے دور رکھ دیا تھا۔ جب دھماکہ ہوا تو ہٹلر فاصلے پر تھے، اس طرح وہ بچ گئے، مگر 4 دوسرے افراد اس دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ جس وقت دھماکہ ہوا ہٹلر نے یہ پتلون پہن رکھی تھی۔ وارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ جب دھماکہ ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر کوئی فانوس گر گیا ہو۔ مجھے بس یہ یاد ہے کہ ہٹلر کائٹل کی مدد سے کمرے سے باہر جا رہے تھے اور وہ زیادہ زخمی نہ تھے۔ چند گھنٹوں بعد یہ واضح ہو گیا کہ ہٹلر زندہ ہے اور باغیوں کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ سٹوفنبرگ اور دوسرے باغیوں کو برلن سے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔
اسٹوفنبرگ کی حاملہ بیوی نینا اور ان کے 4 بچے اس سازش سے بالکل بے خبر تھے۔ اس رات گسٹاپو والے آئے اور برٹ ہولڈ کی ماں اور دادی کو گرفتار کر لیا۔ برٹ ہولڈ اور ان کے بہن بھائیوں کو دارالامان بھیج دیا گیا۔ جنگ کے بعد اسٹوفنبرگ کی اہلیہ اپنے بچوں سے دوبارہ مل پائیں، مگر انہوں نے کبھی دوسری شادی نہ کی۔ برٹ ہولڈ کا کہنا ہے کہ میری والدہ کے لیے صرف میرے والد تھے اور بس۔ اسٹوفنبرگ کے بیٹے برٹ ہولڈ مغربی جرمنی کی فوج میں جرنیل بنے اور آج بھی اپنے آبائی گاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے مجھے کوئی شک نہیں کہ ہٹلر کے قتل کے منصوبے نے جرمنی کی عزت کو تاریخ میں کچھ حد تک بچایا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔